جمعے کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ جمعے کی نماز ہم نے فرض ادا کر لیا، لیکن سنت مؤکدہ ہے جن کا پڑھنا لازم ہے، جن کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور نہ پڑھنے کا بڑا نقصان ہے۔ پڑھنے کی فضیلت تو یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے، اور نقصان یہ ہے کہ جو آدمی ان کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہتا ہے۔ تو لہٰذا جب مسجد میں داخل ہو جہاں ہم نے 10 منٹ لگا دی تو اور 10 منٹ لگ جائے گے، لیکن مکمل کام کر کے جائیں۔ یہ سنتیں اور نوافل جو ہم پڑھتے ہیں، فرائض کے اندر جو کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ کے قرب کا خاص ذریعہ۔ تو نوافل بھی اہتمام سے پڑھنے چاہیے، سنتیں بھی نوافل اور سنتیں بھی اہتمام سے پڑھنی چاہیے، اور جمعے کے دن کے جو اعمال ہیں ان کو خوب اہتمام سے کرنا چاہیے۔ سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تو سورہ کہف پڑھیں، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے درود شریف کا خوب اہتمام رکھیں۔ سب سے بڑے محسن ہمارے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم آپ پر جتنا درود پڑھے کم ہے، کثرت سے درود پڑھے، اس سے ہماری دنیاوی مشکلات بھی حل ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس سے ذہن کو، دل کو سکون ملے گا۔ ایسے ایسے حضرات اس دنیا میں گزریں گے کہ جو اپنی تمام تر علمی مشاغل کے باوجود وہ پڑھنا پڑھانا بھی، کتابیں لکھنا بھی، اور روز وہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے ہیں۔ ایک محدث ہے یحییٰ ابن سعید القطان، ان کا 20 سال تک معمول رہا روز ایک قرآن پڑھنے میں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم ایک پارہ بھی روز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور محدث ہیں ابوبکر ابن عیاش، ان کا 40 سال تک معمول رہا روز ایک قرآن کریم پڑھنے میں۔ پہلے اب سے 20-25 سال پہلے سب سے پہلے گھروں سے قرآن کریم کی آواز آتی تھی فجر کے بعد۔ آج وہ معمول ختم ہوتا جا رہا ہے، اس معمول کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے، کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ علماء اس وقت ہمارے اکابر اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اچھی سے اچھی دیں۔ آپ ہلکا پہن لیں، ہلکا کھا لیں، اپنے بچوں کو قابل بنا لیں۔ اور اس وقت ہمارے ذہنوں میں جو ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بچے کو پڑھا کر فائدہ کیا ہوگا، نوکری تو نہیں ملتی، یہ غلط بات ہے۔ جب بچہ قابل بن جاتا ہے نوکری بھی اس کو ملے گی، اور نوکری کوئی سرکاری تھوڑا ہی ہوتی ہے، پرائیویٹ سرکاری نوکری سے بہت اچھی نوکری ہے۔ ایسے ایسے بچے ہیں 20-22 سال 25 سال کے، وہ اچھے انجینئر بن گئے، اچھے ڈاکٹر بن گئے، ان کو 1 سال کا 1 کروڑ کا پیکج مل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو قابل بنانا ہے، اور جو دینی ادارے چل رہے ہیں، جو نئے کھل رہے ہیں، ہم لوگ ان کا خوب تعاون کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد ماشاءاللہ جگہ کھل ہو گئی تو یہ بھی ضرورت کی جگہ ہے، وہ اول وقت نماز ہوتی ہے، اوپر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو اب یہ نہ ہم سوچیں کوئی ہم سے تعاون کرنے کے لیے کہے گا تبھی ہم مسجد کا تعاون کریں گے، کوئی مدرسے کے لیے ہمارے پاس آئے گا تبھی ہم مدرسے کا تعاون کریں گے۔ نہیں، یہ تو ہماری خود کی ذمہ داری ہے کہ جو مساجد، مدارس، تمام مسجدیں ہماری اپنی مسجد ہے، ہر مسجد کو اپنی مسجد سمجھے، ہر مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھے۔ تو ان کا جتنا بھی اپنے سے تعاون ہو سکے بغیر کہے کریں۔ یہ دیکھنا چاہیے جب یہ کام ہو رہا ہے اور مجھے اللہ نے گنجائش دی ہے، میں 500، 1000، 2000 سے تعاون کر سکتا ہوں، یہ کرنا چاہیے، کسی کے کہنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، انسان کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ بیماری پلے پڑ جائے، بیماری اگر لگ جائے تو کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک ہمارے جاننے والے ہیں، رائے والے کے ساتھ ان کی بیوی کی دل کے اندر کی رگ خراب ہوئی، سکڑ گئی، 25 لاکھ روپے میں وہ رگ ڈلی میکس ہاسپٹل میں، اور وہاں جو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر عارف ہے، مسلمان ہی ہے، تو وہ پڑھے ہوں گے تبھی تو وہ اس قابل بنے کہ وہ 25 لاکھ والا آپریشن کرنے والے میکس جیسے ہاسپٹل میں مسلمان ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اگر مسلمان پڑھے گا تو وہ ترقی نہیں کرے گا، اسے جاب نہیں ملے گی، نہیں، سب کچھ ملے گا، لیکن فی الحال آپ اسے اچھی سے اچھی تعلیم دیں۔ حدیث شریف میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں اس کے بارے میں ان سے سوال ہوگا کہ تم نے ان کی کیا تربیت کی تھی، کیا نگرانی کی تھی، کیا اچھی تعلیم دی تھی۔ اگر آج ہم بچپن میں بچے کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے تو پھر وہ آگے چل کے نشہ کرے گا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ نے بچپن میں ہی اس کو اچھی تعلیم دی، دینی ماحول میں رکھا، اور اس کے دل و دماغ کے اندر
बुरी चीज़ों की नफ़रत बिठा दी, तो फिर वो कैसे भी माहौल में कहीं भी चला जाए इंशाअल्लाह वो बुराई की तरफ कदम नहीं उठाए। इसलिए इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें और अच्छी तरबियत करें उनकी, और जो इस तरह के दीनी इदारे हमारे यहाँ बस्ती में चल रहे हैं उनका हम खूब ताउन करें, जो हमारे से ताउन हो सकता है। ताउन यही नहीं कि आप खुद ही पैसे दें, आप पे गुंजाइश आप खुद भी दें और दूसरों को उस तरफ तवज्जो दिला दी, ये भी ताउन है, आपको सवाब मिलेगा। हदीस शरीफ में अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, अच्छाई की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसा ही है जैसा अच्छा काम करने वाला। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा ज़िदना व ला तुनक़िसना व अकरिमना व ला तुहिन्ना व आफ़िना व ला तहरिमना व आथिरना व ला तु'सिर अलैना व अर्ज़िना वरहमना। मौलाए करीम, हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, इस वक्त तक के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमा, गुनाहों से नफरत पैदा फरमा, ताआत की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी इस बस्ती पर खुसूसी रहमतों का नाज़िल मंजूर फरमा। या अल्लाह, तमाम शुरूर और फितन से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारे जो बच्चे नौजवान या अल्लाह नशे की बीमारी में मुब्तला है, या अल्लाह उन्हें नशे से नफरत दे फरमा। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर तरह की मुसीबतों से, परेशानियों से, बुराइयों से या अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे यहाँ जो भी इदारे चल रहे हैं, या अल्लाह उन्हें खूब तरक्की अता फरमा, उनकी ज़रूरियात को गैर से पूरा फरमा। या अल्लाह मसाजिद, मदारिस, मकातिब, खानकाहों और मराकिज़ की मुकम्मल हिफाजत फरमा, गैर से इनकी ज़रूरियात को पूरा फरमा। या अल्लाह, इनका ताउन करने वालों के मालों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद के भी अल्लाह की ज़रूरियात को गैर से पूरा फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद की ज़रूरियात को गैर से पूरा फरमा। या अल्लाह, जिस शख्सियत की निस्बत से मस्जिद बनी है, अल्लाह उनकी बारगाह में मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, उनके लिए इसको सदक़ा जारिया बना। या अल्लाह, हमसे मांगना नहीं आता लेकिन आपको देना आता है। मौलाए करीम, जो भी हमारे लिए दुनिया व आखिरत के लिहाज से खैर हो सब अता फरमा दीजिए, जो हमारे लिए शर है उससे हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे दुआ को करम से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका